علی اللہ، علی خدا ہے، علی اللہ ہے۔ اور آج کل ایک خاص مسلک جن کا دعویٰ تھا کہ ہم حب علی کا پرچار کرتے ہیں، شن مولوی، وہ اسٹیجوں پہ کہنے لگ گئے ہیں علی خدا ہے، علی الہ ہے، علی خدا ہے، علی الہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تم آج بول رہے ہو، میرے نبی نے سیکھنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا یہ نوسیریوں کا عقیدہ ہے، یہ نقدیوں کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم علی پاک کو مصطفیٰ کا ویر کہتے ہیں، ہر سنی کا پیر کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم علی پاک کو نہ نبی کہتے ہیں نہ۔ تمہارے اصول دین 5 ہے، یہ شیعہ ممبر ہے، یہ نصیریوں کا ممبر نہیں ہے۔ نصیری واجب اللعنت ہے، نصیری مشرک ہے، نصیری نجس العین ہے، جس طرح کتا نجس العین ہے، نصیری بھی نجس العین۔ ہم شیعہ ہیں۔ میں مر جاؤں گا یہ جملہ مجھے زندہ رکھے گا، میں مر جاؤں گا یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بتانا۔ جو علی کو اللہ کہے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں، جو علی کو اپنے جیسا کہے ہم نصیری پہ بھی لعنت، مکثر پہ بھی لعنت، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، علی جون ولی اللہ والے۔ کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مکثر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ لگا مولائی جھوم اٹھے علی اللہ کا نعرہ، لگا مولائی جھوم اٹھے، مقصر کہہ کے یہ بھاگا میں آخر کیوں علی۔ ہم حق بیان کرنے سے کیوں ڈریں؟ ولایت کے نام پہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہی عقیدہ ہے جو قرآن نے دیا۔ خالق تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، خدا کے لیے گھر جا کے قرآن دیکھنا، خالق قرآن ارشاد فرماتا ہے قل غیر اللہ ابغی ربا، میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤ۔ اور میرا بھائی قرآن تو کہتا ہے صرف اللہ رب ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیوں کہتا ہے؟ وہ عقیدہ مومنوں کو سنا جو قرآن کہتا ہے۔ میرا دوست اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، اگر علی رب ہوتے تو ائمہ امیر المومنین کی دعاؤں میں وہ رب کون ہے جسے علی یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے؟ تو کہتا ہے علی اللہ نہیں علی رب ہے، وہ رب کون ہے جسے علی رب کہتا ہے؟ دعائے کمائل میں کتنی بار امیر یا رب یا رب یا رب، تو کہتا ہے علی میں ساری صفات اللہ والی پوری ہیں۔ وہ علی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفت میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا شبہ لہ ولا شبیہ لہ، نہ اس کی مثل نہ مثال نہ شبیہ، نہ اس کا شریک نہ اس کی ضد نہ کوئی اس جیسا۔ علی کی مانوں یا تیری مانوں، وہ ایک ہے جو اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ میں نہج البلاغہ کو ٹھکرا کے قرآن
ایمان کو ٹھکرا کے تیری شاعری کو تسلیم کروں. علی تو کہتے ہیں وہ میرے مثل سال ہے. علی تو کہتے نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ افعال میں کوئی شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک. وہ میرا بھائی وہ وحدہ لا شریک ہے. اگر نمازی ہے نماز میں یہ کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا شریک لہ کہنا چھوڑ دے یا یہ کہنا چھوڑ دے کہ علی میں ساری صفتیں خدا والی ہے. علی مخلوق ہے، علی خالق نہیں ہے. علی عبد ہے، علی معبود نہیں ہے. علی مرزوق ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے. جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں. نصیری کو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق. ایسا مشرک ظالم ہے اور ظالم دا ساتھ دین والا جہنم دی اگ تو محفوظ نہیں رہ سکتا. اور اس دور دی اس وقت دی اہم ضرورت ہے حاضرین تک اتنے بڑے مجمع دے اندر میسج اور سائنس دا دور ہے، کمپیوٹر دا دور ہے، نیٹ دا زمانہ ہے، اور اتنے کثیر مجمع دے اندر میں پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا دے اندر، پوری ورلڈ لیول دے اندر میں اپنا مکتبی پیغام پہنچانا چاہنا اس وقت. علی اللہ اور علی رب اور توحید و ولایت دے تقابل اور مقابلے کرامن والے ایسے لوگ میرے بھائی نصیریت نال تعلق رکھن والے غالی اور مفوضہ اور مشرکن انہاں لوگاں دا مکتب اہل بیت نال کوئی واسطہ نہیں ہے. اب یہ بہت سارے نصیریوں نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنا شروع کیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے علم کو سجدہ کرتے. سجدہ صرف خدا کے لیے. یہ کبھی تابوت کو سجدہ کرتے ہیں. یہ نصیری ہے، یہ شیعہ نہیں. دھوکہ نہ کھائیں، یہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے. سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے. یہ کبھی ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں. بھئی یہ سب حرام ہے. آپ سجدہ صرف خدا کو کریں. یہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ویڈیو لے لے کہ بھئی شیعوں کا جلوس ہے اور کوئی ایک ذوالجناح کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا دکھائیں گے دنیا والے کہ دیکھو بھئی کچھ بت پرست ہیں، کچھ گائے کو سجدہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ شیعہ جو ہیں یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں. یہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے. کون ہے جو شرک کے لیے گنجائش نکالنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے جو تشیع کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر شرک بکتے ہیں، نصیری ہیں تو بھی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ مداہنہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وسط شر صدر کون دے رہا ہے؟ یہ رسول اللہ میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، یہ علی میں تو نہیں تھی یہ شر صدر، وہاں تو نہیں تھی. اللہ نے گواہی دی ہے رسول علم نشرح لک صدرک. اے رسول کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بہت بڑا نہیں کر دیا؟ دنیا جہان کے رنج و غم برداشت کر سکتے ہو، درد و دکھ برداشت کر سکتے ہو، لیکن اس سینے میں ذرا برابر چونٹی کے برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے. شرک برداشت نہیں کرنا. جب کئی بندے پھر کچے ہو جاتے، نہیں جی نہیں نشیری اچھا نہیں ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، ان کے خون میں نجاست ہے، تو حرامی اسے کہتے یہ نشیری ہے. پورے سندھ کی دھرتی میں جس کا دل کرتا ہے، جس چوک پہ مناظرہ رکھے، میں
नशहरी को जन्नती साबित करता हूँ, तो मुबश्शिर को जहन्नम से बचा के दिखा। नुसैरी को हीरो बना के पेश किया गया है। बहुत तारीफ होती है, लोग वाह वाह भी बहुत करते हैं, नुसैरी हीरो है। और मैंने कभी नुसैरी को पसंद नहीं किया। जानते हो सबब क्या है? इसलिए कि वो मेरे अली के खुदा का दुश्मन है। अली रब का नारा ना लगाओ, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का नारा ना लगाओ। ये नारा, इस नारे की सजा अल्लाह बाद में देगा, अली पहले देगा। पहचानो तशय्यो को, तशय्यो के उसूल और फुरू को पहचानो। जाहिलों को हक नहीं पहुंचा तशय्यो के अंदर मुदाखलत का। तशय्यो के उसूल क्या है? आज तशय्यो के नाम पर तशय्यो के चेहरे को, रोशन चेहरे को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। तशय्यो और नुसैरियत में फर्क करो। नुसैरियत का तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं है। नुसैरियत गुमराही है। तशय्यो एक तशय्यो का चेहरा वाज़े रोशन, और उसको हमने वाज़े और रोशन किया दीनी जमातों के अंदर बैठकर। हमने इस अंदाज में दीनी जमातों, पाकिस्तान की दीनी जमातों के अंदर, मैं गिरोहों की बात नहीं करता, दीनी जमातों के अंदर बैठकर हमने तशय्यो के चेहरे को वाज़। जो शिया काफिर का नारा लगा था वो एक सियासी नारा था। आज वो सब गायब हो गए, आज सब वो गंदगी के ढेर में पड़े हुए। और इसमें मेरे कायद हजरत आयतुल्लाह शेख साजिद नकवी साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। अगर शिया काफिर होते तो एमएमए के सीने में ना बिठाया जाता। वाह। अगर शिया काफिर होते तो एमएमए को आगे बढ़ाने में कोई हिम्मत नहीं करता, आगे लाते। और एमएमए अगर शिया काफिर होते तो मुझे ट्रेजरर नहीं बनाया जाता। जब बनाया गया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि लोग कहेंगे कि शिया ही मिला था, एक अमानतदार। देखिए एक ये सियासी मसला था, और इस सियासी मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने मिलकर खत्म कर दिया। एक मसला फिर ये तजदीद हो गई ना, आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस तरफ तवज्जो दिलाई, हमने कल भी अर्ज किया कि ऐसे लोग दीन में दाखिल होते हैं, दीन के नाम को खराब करते हैं और हमारे लिए मुश्किल करते हैं। चंद साल पहले जैसे बताए बुजुर्ग उलमा ने ऐलान किया, पिछले साल फिर ऐलान हुआ कि ये हमारे अकायद हैं, इसके अलावा कोई कुछ कहता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और वो अकायद कल कहेंगे न, वो पूरे लेटर लेके आपके सामने रख दूंगा, ये हमारा अकायद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस पढ़ने वाले को रोक रहा हूँ बड़ी प्यार से और मोहब्बत से। मैं कह रहा हूँ कि सतेज हुसैनी से कुफरियात मत बको। शिया हूँ, नुसैरी नहीं हूँ। मैं शियों का तर्जमान हूँ, नुसैरी और गालियों का तर्जमान नहीं हूँ। फिटकार है गालियों पर और नुसैरियों पर। बुलाते हो स्टेज पर पैसे देकर और कुफरियात बकते हो। रुक जाओ, बाज आ जाओ इससे। जाओ कहो उनको, बानियान को जाओ कहो जाकिरीन के खिलाफ नहीं है। मैं तो आबाओ अजदाद से आजादार हूँ। मैं तो खुद तंडादार हूँ, खुद थल्लादार हूँ, खुद मातमदार हूँ। मुझे को क्या बताएगा? और इस मुल्क के अंदर आजादारी है साहब, आजादारी का कद कितना है, उस अल्लाह का चेहरा कैसा है, उस अल्लाह के बाजू कैसे है, उस अल्लाह का सीना कैसा है, बता कैसा लगता है। अल्लाह और शर इधर देख, ऐसा लिल्लाहि वजहन कल वुजूह फकद अशरका। जिसका ये ख्याल है कि अल्लाह का आम इंसानों की तरह कोई चेहरा है, गोश्त है, दाढ़ी है, नाक है, कान है, फकद अशरका, उसने गैर खुदा को खुदा का शरीक करार दिया है जी। और जिसका ये अकीदा हो अन्न लिल्लाहि जवारिह का जवारिहल मखलूकीन, जिस तरह मखलूक के आज़ाए बदन है, हाथ है, पाँव है, टांगे हैं, या अंदर दिल है, जुगर है, पित्ता है, पित्त वगैरह वगैरह, फरमाया काना फकत कफर फहुवा काफिरुन बिल्लाह फला तक़बलू शहादतहू। इस किस्म के लोगों की गवाही कबूल न करो। वला ताकुलू ज़बीहतहू, उसके हाथ का ज़िबा हुआ जानवर भी ज़िबा वो मत खाओ।
تعالی اللہ اما یصفہ المشبہون بصفت المخلوقین، خدا بالاتر ہے ان اوصاف سے جو مخلوق کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. خدا کی ذات اس سے